اس وقت کفر ہمارے مقابلے میں تھا، نبی کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ آج مسلمان حکمران دین کا راستہ روک کر کھڑے ہیں، دین کی دعوت کو روک کر کھڑے ہیں ہر جگہ۔ ہماری گفتگو میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہم نے آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے جو بات کہی تھی آج بھی وہی کہہ رہے ہیں، مسلسل کہتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں ہے، سعودی عرب کا مطلب ہے مسلمانوں کا ملک، شاہ سعود کی حکومت آئی ہے، آل سعود کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، نہیں ہے، اسلامی حکومت کبھی بھی وہاں نہیں رہی۔ ہم نے ہمیشہ کہا کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی ہے۔ اسلام چند سزاؤں کا نام نہیں ہے، اسلام پوری سوسائٹی کو تبدیل کرتا ہے، آپ کے پوری تہذیب کو، فک کل نظام۔ سوسائٹی میں اسلام کے مد مقابل جو سسٹم رائج ہوتا ہے پورے کے پورے سسٹم کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے پورے سسٹم کو اور اپنا سسٹم لانچ کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تمام رسوم اور رواج کو میرے قدموں تلے اللہ نے رونڈ ڈالا ہے۔ یہ روندنے کا مطلب کیا ہے؟ فتح کل نظام عبادات وہی رائج ہوا جو اللہ نے عطا فرمایا، نظام معیشت و اقتصاد وہی رائج ہوا جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ حلال حرام، رشتے ناطے، سب کچھ، پورا نظام، سسٹم آف لائف جو ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا، الٹا دیا، جو کچھ تھا سب پاؤں تلے رونک دیا کہ اب یہ چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ جس نے پیدا کیا اسی کی حکومت چلے گی، نہیں چلے گی ہماری حکومت۔ تو بھائی لگا لے زور، ہمیں تو اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی نمازیں بچانی ہے، اپنا قرآن بچانا ہے، حدیث بچانی ہے، سنت بچانی ہے، حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اس کو بچانا ہے، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ بس ہماری یہ جنگ ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مسجدیں بھی بند کر دیں، گرا دیں، تباہ و برباد کر دیں، مدارس بند کر دیں، دین کی دعوت کے کام کو بند کر دیں، تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، نمازیں بند ہو جائیں گی۔ تمہیں کیا پتا کہ کون کہاں سے نکل کے کہاں کے نظام صلاۃ کو قائم کر دے گا۔ تم ہمیں ہمارے گھروں کے اندر سے اگر وہاں بھی نماز گھر کے اندر بھی نہیں پڑھنے دو گے تو پھر یہ حجت پوری ہو جائے گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے عذاب کے لیے ضروری ہے کہ حجت پوری ہو، تو اللہ تعالیٰ حجت کو پورا کرتے ہیں کہ جب کوئی بغاوت میں آخری درجے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بس میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تیرا راستہ روکوں گا، تیری مخلوق کو اللہ کے راستے پر جانے سے میں روکوں گا، میں تیرے احکام جو ہیں ان کی تذلیل کروں گا، تو جب وہ یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے حجت پوری ہوتی، پھر عذاب آتا ہے۔ تو آ رہا ہے عذاب، فکر نہ کریں، اللہ کا گھر باقی رہے گا۔ وہ حدیث میں موجود ہے کہ یہود و نصارہ حملہ کریں گے، بیت اللہ کی بھی حفاظت ہوگی، اللہ خود حفاظت کریں گے۔ اللہ نے ابرہہ سے بھی حفاظت کی تھی، کوئی ادھر سے فوج نہیں گئی تھی، ہاں کوئی فوج نہیں گئی تھی، کوئی عسکری ونگ نہیں تھا۔ وہ حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ تیرا گھر ہے، تو جان، تیرا گھر جانے، میں تو بڑا عاجز و کمزور ہوں، میں نہیں تیرے گھر کی حفاظت کر سکتا۔ تو اللہ نے کر دی بابیلوں سے، ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی روضہ اطہر، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دو حرم ہیں، حرمین، ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان حرمین کے اوپر بیٹھے ہوئے جو تہذیب مغرب کے گندے انڈے ہیں، غلیظ، متعفن، بدبودار جو انڈے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ٹوٹ جائیں گے، بالکل ٹوٹیں گے۔ دجال ہے، دجالی فتنہ ہے سارا۔ تو دین کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، یہاں بھی روک رہے ہیں، ایک ہی پروگرام چل رہا ہے۔